بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں منظور پراچا صاحب کے کچھ ایسے عجیب و غریب مشاہدات کے متعلق جو یقیناً میں خیر ان سب کو تو بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن جو میں نے سنے ہیں انہی کی زبانی، انہوں نے اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ حیرت کی انتہا کو پہنچا دیا ہے۔ بڑی حیرت انگیز ان کی کارگزاریاں جو درود شریف کے ذریعے سے ان کے ساتھ مشاہدات ان کو پیش آئے، وہ اللہ کے فضل سے بڑے حیرت انگیز۔ رمضان المبارک میں رمضان کی قدردانی جس طرح سے آپ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کر کے کر رہے ہیں، وہیں آپ درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، استغفار اور کلمہ طیبہ بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے لیے اور ساری امت کے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، اللہ سے ہدایت، صلاح و فلاح اور سعادت کا سوال کر رہے ہیں، امت کی مظلومیت کے خاتمے اور مظلومین کی نصرت کے لیے جہاں آپ دعا کر رہے ہیں، وہیں سنیے منظور پراچا صاحب کے عجیب و غریب مشاہدے۔ منظور صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں ان کے والد صاحب، یہ درود شریف پڑھنے والی فیملی ہے، یہ خود بھی درود شریف پڑھتے ہیں، ان کی والدہ مرحومہ بھی کثرت سے درود شریف پڑھتی تھیں، ان کے والد صاحب بھی ذاکرین میں شمار ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں جب میں والد صاحب کے کمرے میں کسی بھی ضرورت سے یا ان کی تکلیف کا احساس کر کے بہرحال جس بھی طرح یہ پہنچے، کہتے ہیں کہ والد صاحب پوری طرح سے خون میں سرابور تھے، اور خون ایسا جیسے بکرا ذبح کر کے خون ہی خون ہو گیا، ایسا انہوں نے کہا ہے۔ اب جو ہم نے غور کیا کہ ہوا کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ ان کی ناک کے راستے سے خون بہہ رہا تھا اور وہ کسی صورت نہیں رک رہا تھا۔ بہرحال رات کے اس پہر کسی طرح سے مشقت اٹھاتے ہوئے ہسپتال پہنچے۔ ہسپتال والوں نے کہا ہم صرف فرسٹ ایڈ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ان کو 4 یا 5 گھنٹے کی مسافت اختیار کر کے جو فلاں شہر ہے اس کے جو ہاسپٹل میں لے کر جائیے، وہاں ان کا علاج ہو سکتا ہے، ہمارے پاس ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں منظور صاحب کہ میرے پاس نہ اتنے پیسے، نہ اتنے وسائل، نہ اتنی رات میں ایمبولینس مل سکتی ہے، اور یعنی ساری مشکلیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہسپتال پہنچنے کے بعد وہاں کے لمبے لمبے بل میں کس طرح سے ادا کروں گا، اور ایسا لگتا ہے کہ والد صاحب بس اب ہاتھ سے، یعنی اب والد صاحب رخصت ہو جائیں گے۔ والد صاحب کو بھی ایسا لگنے لگا کہ اب میں نہیں بچوں گا، وہ بھی اپنی باتیں کرنے لگے کہ بھئی ہوش میں تھے وہ کہ بھئی بیٹی کو بلاؤ یا جو بھی آخری طور پر آدمی کیا کرتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز بس اس کا انتظار کر رہے تھے کہ میری ایمبولینس آئے گی اور میں ان کو لے کر چلا جاؤں گا، لیکن باہر میں درود شریف پڑھتے ہوئے اس طرح سے ٹہل رہا تھا کہ میرے پاس مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں تھا علاوہ اس کے کہ میں انتظار کروں کہ والد صاحب کی روح کب پرواز کرے گی۔ کہتے ہیں میں پوری تکلیف اور پورے کرب کے ساتھ باہر ٹہلتے ہوئے درود شریف پڑھتا رہا، اور بس یا تو درود شریف کے متعلق امید تھی یا اندیشے تھے جو گھیرے ہوئے تھے۔ میں ان کی بات کو اپنے الفاظ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ وقت گزرا، اللہ کی قدرت سے اندر سے کسی ڈاکٹر نے مجھے خبر دی کہ اللہ کا فضل ہے، آپ کے والد محترم کا جو بلڈ جو کسی بھی طرح نہیں رک رہا تھا، سارے جتن کرنے کے بعد نہیں رک رہا تھا، اور جس کی وجہ سے ہم نے ان کو ریفر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، الحمدللہ ان کا بلڈ رک گیا ہے، اور فضل خداوندی سے صبح تک وہ گھر بھی پہنچ گئے۔ دیکھو مزے کی بات، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ تو ان کے پاس تھا ہی نہیں، اس لیے تو ریفر کر رہے تھے، تو بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے وہ ٹھیک ہو۔
اور ٹریٹمنٹ اصلی کیا تھا؟ دراصل درود شریف جو باہر یہ ٹہل رہے تھے کرب کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں یہ ٹہل رہے تھے اور درود شریف ٹہل کر پڑھ رہے تھے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ کے فضل کو متوجہ ہونا تھا اور الحمدللہ ان کے والد محترم کو شفا مل گئی، اور شفا بھی اتنی عالیشان ملی کہ راتوں رات ہی گھر بھی پہنچ گئے، ورنہ اتنا بلڈ جانے کے بعد تو ڈاکٹر خواہ بھی اپنے پاس رکھتے ہیں کئی دن۔ کہتے ہیں صبح کو ناشتے میں ہم پورے حشاش و بشاش تھے اور پوری موج مستی کے ساتھ اپنے جیسے گھر میں ایک مان لیجیے یا تو یہ اندیشہ ہو رہا تھا کہ خدا کی پناہ کہیں کوئی جان کا حادثہ نہ ہو جائے، یا پھر یہ کہ وہ مریض جو تھوڑی دیر پہلے اندیشے کا شکار تھا وہ مریض اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو کر آ جائے تو پھر گھر میں کیسی رونق آ جائے گی، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پوری رونقوں کے ساتھ ہم نے ناشتہ کیا، یہ حیرت کی بات ہے۔ کہتے ہیں سارے جتن کرنے کے بعد ان کا بلڈ نہیں رک رہا تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ سخت طوفان تھا، انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اصل میں ساری بات اگر بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے کی کلپ ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں سخت طوفان تھا اور میری بیٹی اللہ جانے چھوٹی بچی تھی 4-6 سال کی یا جو بھی، وہ بچی اس طوفان میں کہیں گم ہو گئی، نہیں مل رہی۔ اب بھائی کو ادھر بھیجا، میں ادھر گیا، اس کو وہاں بھیجا، اس کو وہاں بھی دیکھا وغیرہ وغیرہ، لیکن بچی نہیں مل رہی۔ ایک طرف بہت طوفانی بارش تھی، طوفان تھا، ہوا تیز تھی، اس کے باوجود ہم بھیگ رہے ہیں اور ہواؤں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن بچی نہیں مل رہی۔ اللہ کی قدرت، بچی زیادہ بڑی نہیں تھی، اس کو زیادہ اپنے ایڈریس یا زیادہ ایڈریس وغیرہ بھی اس کو یاد نہیں ہوگا۔ جب خوب ڈھونڈتے رہے، نہیں مل رہا ہے بچہ، نہیں مل رہی بچی، تو اندیشوں نے گھر کرنا شروع کیا کہ خدا بندہ خیر رکھیو، اور زبان پر درود شریف تھی اور ساری مشقتوں کے ساتھ اس بچی کی تلاش کا سلسلہ تھا۔ کہتے ہیں کہ پھر کچھ دوری پر میری بہن رہتی تھی، ان کا فون آیا، اتنے طوفان میں خلاف یعنی یقین نہ کرنے کے لائق کیفیت، وہاں سے بہن کا فون آتا ہے۔ بہن کہتی ہیں کہ پتہ نہیں اس بچی کو یہاں کون چھوڑ کر چلا گیا ہے، سبحان اللہ۔ جبکہ کہتے ہیں کہ نہ ان پھپھو کا، اس بچی کی تو پھپھو ہی نہ ہے وہ، ان پھپھو کا نہ تو اس بچی کو ایڈریس یاد، اتنی بڑی بچی نہیں ہے، اور نہ اتنے کم وقت میں وہاں تک پہنچنا ممکن، اور وہ بھی ایسے طوفان میں۔ اور پھر کیسے پہنچ گئی یہ بچی وہاں؟ کہتے ہیں بالکل عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن درود شریف کی افادیات اور درود شریف کی برکتیں، یہ حیرت انگیز بات ہے۔ اللہ رب العزت نے فضل فرمایا، درود شریف کی برکت سے بچی وہاں پہنچ گئی، کم سے کم ایک متعارف اور محفوظ مقام پر پہنچ گئی، تو اب وہاں سے لانا ہمارے لیے آسان ہو گیا، ہماری ٹینشن بھی حل ہو گئی، الحمدللہ بچی مل گئی، ورنہ تو طرح طرح کے اندیشے گھر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی بات۔ ایسے ہی یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کلاس روم میں یا اپنے اسکول میں، یہ انگلش ٹیچر ہیں اصل میں، بیٹھا ہوا تھا اور میرے پاس ایک شخص آئے، اچانک، کوئی بات نہیں، کوئی تمہید نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اچانک آ کے کہنے لگے کہ میں آپ کو عمرے پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ نہ میرے ذہن و وہم میں، اور نہ میرے پاس پاسپورٹ، نہ کچھ۔ کہتے ہیں میرے پاس بس اتنے پیسے تھے جو میں پاسپورٹ کے لیے فوٹو کھنچوا سکتا تھا، بس اتنے پیسے تھے، 40 روپے۔ اس وقت اتنے لگتے ہوں گے، پہلے وہ پاسپورٹ پر الگ سے فوٹو لگتے تھے۔ تو کہنے لگے میرے پاس صرف اتنے پیسے ہیں، اور وہ بندہ، وہ صاحب آ کے کہتے ہیں میں آپ کو عمرے پر بھیجنا چاہتا ہوں، اور اللہ کی قدرت، انہوں نے سارے جو ہے صرفے، سارے اخراجات برداشت بھی کیے، اور الحمدللہ سفر عمرہ بھی ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ سب درود شریف کی برکتیں ہیں۔ انہوں نے اتنی ساری باتیں مجھے بتائی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کئی کلپس مجھے بنانی پڑیں گی ان کی ساری باتوں کو بتانے کے لیے۔ تو آج میں نے یہ 2-3 باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ میں ان باتوں کے ضمن میں، ان باتوں کی روشنی میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ جب آپ ہر طرف سے مایوس ہو گئے ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ میرے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، اس وقت یاد رکھیے ایک دروازہ کھلا ہوا ہے آپ کے لیے، اور وہ دروازہ کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ دروازہ ہے درود شریف کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے منوانا، درود شریف کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے اپنے مسئلوں کو حل کروانا۔ یہ بڑی حیرت کی چیز ہے، یہ بڑی حیرت کی چیز ہے، یہ بڑی حیرت کی چیز ہے۔ انہوں نے اور بہت ساری باتیں بتائی ہیں، موقع بموقع ہم عرض کریں گے انشاءاللہ، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں درود شریف کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ آپ کھانا بھول جائیں مگر درود شریف نہ بھولیں، آپ سونا بھول جائیں مگر درود شریف نہ بھولیں، آپ پانی پینا بھول جائیں مگر درود شریف نہ بھولیں، آپ جانا آنا اور بازاروں میں گھومنا بھول جائیں مگر آپ درود شریف نہ بھولیں۔ درود شریف ایسی چیز ہے کہ آپ درود شریف کو یاد رکھیں، اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت، مدد اور نصرت کو پاتے رہیں، پاتے رہیں، پاتے رہیں۔ ان کی والدہ کا مشاہدہ یہ بتا رہے ہیں، ان کی والدہ کے متعلق اپنا ایک مشاہدہ بتا رہے ہیں، میں چلتے چلتے بتاؤں، یاد آیا مجھے کہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ کو دیکھا کہ والدہ محترمہ مرحومہ، والدہ مرحومہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتی ہیں خواب میں آ کر کہ بیٹا میں فجر سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء اور عشاء سے فجر تک درود شریف پڑھتی ہوں، یعنی ہر وقت درود شریف پڑھتی ہوں۔ وہ مرحومہ والدہ خواب میں بتاتی ہیں میں ہر وقت درود شریف پڑھتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دوسرے موقع پر یہ بتایا، کہتے ہیں یہ میں مطاف میں تھا، وہاں شاید ان کی آنکھ لگ گئی ہو یا جو بھی صورت ان کی رہی ہو، کہتے ہیں میں نے والدہ کو دیکھا، وہ مجھ سے کہتی ہیں بیٹا آخرت کی منزلیں ہیں تو بڑی ٹائٹ، لیکن آپ نے جو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے اس کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ آپ نے جو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے اس کی برکت سے الحمدللہ میری مغفرت ہو گئی۔ یہ عجیب بات بتائی انہوں نے۔ اللہ کرے ہماری بھی مغفرت ہو جائے، ہم نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، الحمدللہ۔ اللہ کرے ہماری بھی مغفرت کا اور ہمارے والدین اور ہمارے بھی بزرگوں اور ہمارے بھی گھر والوں کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ اس لیے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی برکت کی چیز ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے بھی نام محمد رکھتے ہیں، جیسے ہمارے رواج ہے لوگ نام رکھتے ہیں پھر ساتھ میں محمد جوڑتے ہیں، محمد عابد، محمد کامل، محمد فلاں، محمد فلاں، جو بھی رکھتے ہیں یہ بھی ہے بہرحال، لیکن بعض لوگ خالص محمد رکھتے ہیں، یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال اس کی بھی کوشش ہمیں کرنی چاہیے، ہم اپنے بچوں کے نام محمد کی بنیاد پر رکھیں۔ خیر بہرحال آج ہم یہیں اکتفا کریں گے، ان کے مشاہدات تو بے انتہا ہیں، کوشش کریں گے دوبارہ انشاءاللہ پیش کریں۔ ہمارے اس پیغام کو رمضان شریف کی اس مبارک ساعات، ان مبارک ساعتوں میں ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔